بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک وبائی بیماری کے حوالے سے جو کہ زیادہ تر نوعمر بچوں میں پھیلتی ہے، جس میں بچوں کے کانوں کے ارد گرد ورم آ جاتا ہے، جیسے کہ گھوڑے کے نال کی شکل میں سوجن نمودار ہوتی ہے جو ایک کان سے ٹھوڈی کے رستے تک چلی جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کن پیڑے، جسے عرف عام میں ہم بعض لوگ گدڑ گلے پنجابی میں بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کن پیڑے، اور ممپس انگلش میں اسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ہمارے چینل پر نیو آیا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ صحت کے حوالے سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم اس بیماری کی علامات کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، یہ بیماری کسی بھی موسم میں ہو سکتی ہے، مگر زیادہ تر سردی اور بہار کے دنوں میں ہوتی ہے۔ یہ وبائی مرض ہے، کیونکہ اگر کسی ایک بچے کو کن پیڑے ہو جائیں تو اس کے وائرس سے دوسرے بچے کو، تیسرے کو بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مریض کے قریب جانے کے 2-3 ہفتوں کے بعد یا تقریباً 18 دنوں میں واضح نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بیماری کی علامات وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے تقریباً 15 سے 21 دن بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اس طویل عرصے میں مریض، یعنی کہ تقریباً 10 دن بعد مریض کی تھوک اور سانس سے وائرس نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب مریض دوسروں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس طرح انجانے میں ایک بچہ ظاہری طور پر بیمار نہ ہونے کے باوجود دوسروں میں بیماری پھیلانے لگتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے علامات جیسے کہ ہم نے کہا کیا کیا ہے: کان کے نیچے دبانے اور چبانے سے بچہ درد محسوس کرتا ہے، منہ کھولنے پر بھی درد محسوس ہوتا ہے، منہ کے اندر چند ایک سرخ دانے نظر آتے ہیں، متاثرہ گلینڈ کان کے سامنے واقع ہوتا ہے، جبکہ اس میں ورم آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کان کے ارد گرد سوجن کا دائرہ بن گیا ہے، جس طرح گھوڑے کی نال کی شکل ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ زیادہ تر ایک طرف ہی ہوتا ہے کن پیڑا، یعنی کہ بعض اوقات یہ دونوں طرف بھی ہو جاتے ہیں۔ بیماری ظاہر ہونے کے 3 دن کے اندر اندر گلینڈ پوری طرح ورم کر جاتا ہے۔ بیماری کا حملہ اگر شدید ہو تو منہ کے اندر کے گلینڈ، زبان کے نیچے اور ٹھوڈی کے نیچے بھی ورم آ جاتا ہے۔ اگر بیماری ایک وقت میں دونوں گلینڈز کو زد میں لے تو چہرے پر گھوڑے کی نال کی شکل کی ورم نظر آتی ہے۔ اکثر اوقات ایک ہی گلینڈ زد میں آتا ہے، البتہ اس کے ٹھیک ہونے کے بعد ورم دوسری طرف کے گلینڈز کی طرف بھی پہنچ جاتا ہے۔ ورم کے ساتھ ہلکا بخار ہو جاتا ہے، نگلنے میں، کھانے پینے میں مشکل پیش آتی ہے، تکلیف زیادہ ہو تو چبانا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے، پورا چہرہ جو ہوتا ہے وہ سوجن نظر آتی ہے واضح طور پر، گلا اندر سے پک جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ خاصی اذیت میں ہوتا ہے۔ بیماری کی شدت میں کھانے پینے کی مشکل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لڑکوں میں یہ بیماری فوتوں میں بھی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو بھی متاثر کرتی ہے۔ ان میں ایک طرف یا دونوں طرف میں درد ہوتا ہے، ورم آ جاتا ہے، بچے کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں میں بچے دانی کے ساتھ بیضے میں ورم آ جاتا ہے، جبکہ ان کو باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا، اسی لیے بچی پیٹ درد کی شکایت کرتی ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔
बीमारी को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए मरीज़ को शहद 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पिलाया जाए, जबकि इसके अलावा मर मक्खी 1 छोटा चम्मच, बरगे मेहंदी 2 बड़े चम्मच, सतीरा फारसी 1 बड़ा चम्मच, पानी 1 लीटर में इनको डालकर 5 मिनट उबाल कर छान लें। सुबह शाम इस पानी की कुलियाँ या गरारे मुतासरा मरीज़ से करवाए जाए। शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है वो लेकर उसे आप अच्छी तरह पीस लें और चने बराबर उसकी गोलियां बनाकर बच्चे को रोज़ाना 2 सुबह दोपहर शाम खिलाएं। किस्त शीरे 8.5 तोले, बरग मेहंदी 1 तोला, कांसी के बीज आधा तोला, इनको पीसकर 1 छोटा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद बच्चे को दें। बच्चों को दवाई की मकदार उनकी उम्र के मुताबिक देनी चाहिए। नाज़रीन, अब हम आते हैं बाज़ारी इलाज की तरफ। अगर वो आप नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करवा सकें तो बेहतर है। वो 2 नुस्खे थे, नहीं तो खमीरा गौज़बा सादा निसफ चाय वाला चम्मच सुबह शाम, अबे मकल ख़ास 2 अदद पानी के साथ सुबह शाम, दोपहर को गैस्ट्रोफिल सिरप 2 चाय वाले चम्मच, बखारिन गोलियां 2 सुबह 2 शाम पानी के साथ, और रात सोते वक्त मसफ़ीन लिक्विड या साफ़ी लिक्विड यानी कि सिरप 2 चाय वाले चम्मच इस्तेमाल करें। मरीज़ को ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल कराएं जो ज़ोर हज़म हो, और इसके अलावा शक्ल बादी और मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।